السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وائس آف مانی۔ معاشرے کی ترقی کا انحصار بہترین تعلیمی نظام اور عدل و انصاف پر ہوتا ہے۔ قانون جتنا مضبوط اور مساوی ہوگا اتنا معاشرہ ترقی کرے گا۔ پاکستان کے قانون کی بات کریں تو مثال یاد آتی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جو جتنا مضبوط ہے اس سے قانون اتنا دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور سزا دینے سے بھی قاصر نظر آتا ہے، اور جو جتنا کمزور ہے اس کی عزت اتنی ہی پامال کی جاتی ہے، بجائے اسے انصاف دینے کے اتنا ہی ذلیل کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں قانون بے بس نظر آتا ہے۔ ایک طرف دماغ کی فلیپا ہے اور دوسری طرف پاکستان کی رضوانہ ہے۔ فلیپا گھر سے اخبار لینے باہر جاتی ہے تو گھر واپس نہیں آتی، جس کے بعد قانون کے ادارے حرکت میں آتے ہیں اور پورے دماغ پر ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے۔ آخرکار 28 گھنٹوں کی کارروائی کے بعد فلیپا کو ایک کنیپر سے آزاد کروا دیا جاتا ہے اور ملزم کو بہت سخت سزا ملتی ہے۔ وجہ وہاں کا قانون اور قانونی ادارے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کی رضوانہ ہے، جس کی عمر 15 سال بتائی جاتی ہے۔ یہاں بتاتا چلوں، پاکستان کے قانون شق نمبر 25A کے تحت سرکار 5 سال سے 16 سال کے بچوں کو معیاری اور مفت تعلیم فراہم کرنے کی پابند ہے، مگر ایسا نہیں ہو رہا۔ رضوانہ کے والدین رضوانہ کو بااثر انسان کے گھر ایک ملازمہ کے طور پر چھوڑ کر آتے ہیں، جو 24 گھنٹے کی ملازمہ ہوتی ہے اور اجرت میں ماہانہ 10,000 روپے ملتے ہیں۔ وہ بااثر انسان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک عدالت کا جج ہے، جس کے اپنے ہی گھر میں عدل و انصاف کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی گئیں۔ وہ انسان کسی کو کیا انصاف دے گا جس کے اپنے ہی زیر سایہ انصاف کی دھجیاں اڑا دی گئی ہوں؟ یہی وہ جج صاحبان ہیں جو 37 گاڑیوں کا پروٹوکول لیتے ہیں، جو عوام کے ٹیکسوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے انصاف کا معیار یہ ہے کہ دنیا کے 137ویں نمبر پر انصاف مہیا کر رہے ہیں، اور ان ججوں کی وردیاں ایسے ہیں جیسے غلاف کعبہ، اور معیار انصاف یہ ہے کہ وہ 137ویں نمبر پر ہے، دنیا کے 137ویں نمبر پر ہے۔ سعادت حسن منٹو ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، ہمارے ججوں نے لنگیاں پہنی ہوئی ہیں۔ جب کوئی امیر آدمی آتا ہے تو یہ پیچھے سے اٹھاتے ہیں، اور جب کوئی غریب آدمی آتا ہے تو یہ آگے سے اٹھا دیتے ہیں۔ یہ ان کی حقیقت میں تعریف ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ یہ اس ملک میں رہتے ہیں جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اسلام میں تو عدل و انصاف پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس بااثر انسان کی بیوی نے رضوانہ پہ بے انتہا تشدد کیا۔ ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق رضوانہ کے بازو توڑ دیے گئے، سر پر چمچ مار مار کر زخم کر دیا گیا، ہاتھوں کی انگلیاں تک توڑ دی گئیں، یہاں تک کہ سارے جسم پر تشدد کے نشانات موجود ہیں، اور اس تشدد سے جو زخم ملتے ہیں ان پر مرہم پٹی نہیں کی گئی، اور اس زخموں سے رضوانہ کو انفیکشن ہوتا ہے، اور وہ انفیکشن ان کے پھیپھڑوں تک جا پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آج ہسپتال میں موجود ہے۔ رضوانہ کی FIR تو کاٹی گئی، مگر اس کو انصاف کون دلائے گا؟ وہ بااثر انسان کے گھر سے مسلسل رضوانہ کے گھر والوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں اور ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ وہ اس بااثر انسان نے یہ کہہ کے اپنی بیوی کو بچانے کی کوشش کی کہ اس کی بیوی ذہنی مریضہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر وہ ذہنی مریضہ ہے تو اپنے بچوں پر ایسا ظلم کیوں نہیں کرتی؟ جب وہ اپنے بچوں کو دیکھتی ہے تو اس عورت کی ممتا جاگتی ہے، اور جب اپنے مزدور کے بچوں کو دیکھتی ہے تو اس پر ایسا ظلم کیوں؟ جو پڑھے لکھے معاشرے ہوتے ہیں وہاں ان باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ جیسے ایک طرف دماغ اور دوسری طرف پاکستان کی رضوانہ کبھی دماغ کی فلیپا نہیں بن سکتی، اور نہ ہی دماغ کی فلیپا کبھی بھی پاکستان کی رضوانہ بنے گی۔ اس انسان نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کی بیوی ذہنی مریضہ ہے، اس لیے ظلم و زیادتی کرتی پھرتی تھی۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہی، امیر آدمی چھوٹ جائے گا،
طاقتور آدمی کا کیس ختم کر دیا جائے گا اور غریب کو مار دیا جائے گا۔ تمام قانون، تمام ادارے، تمام قانون کردہ اداروں کے نافذ کردہ قانون، یہ سب صرف اور صرف غریب کے لیے ہیں۔ اس لیے اس کیس میں بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اس طرح کی مثالیں اور بھی بہت زیادہ ہیں جو معاشرے میں ہمارے لیے ہیں۔ ایک زینب کیس تھا۔ زینب بھی پاکستان کی بیٹی تھی۔ اس کے والد کو میڈیا کے سامنے ذلیل تو کر دیا گیا مگر انصاف نہ دے سکے۔ کیوں؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اگر قومیں ذلیل و خوار ہوتی ہیں تو وجہ وہاں کا عدل و انصاف اور قانون ہوتا ہے۔ اسلام میں عدل و انصاف پر بہت زور دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو عدل و انصاف نہیں کرتی، جو طاقتور کو چھوڑ دیتی ہیں اور کمزور کو سزا دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان میں جرم کی شرح دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ کہیں بچیوں کے ساتھ ریپ اور ظلم و زیادتی کے کیس سامنے آ رہے ہیں تو کہیں اسٹریٹ کرائم جیسے جرائم سامنے آ رہے ہیں۔ یہ تمام تر واقعات اسی وجہ سے رونما ہو رہے ہیں کیونکہ قانون پر عمل نہیں کیا جا رہا یا پاکستان میں مساوی قانون نہیں ہے۔ خدارہ وزیر اعظم پاکستان اور تمام جسٹس آف پاکستان سے پرزور گزارش کروں گا کہ وہ قانون اور عدل و انصاف پر توجہ دیں، وہ سب کے لیے مساوی قانون سازی کریں تو یہ معاشرہ جرائم سے پاک ہو جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔